अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान क्यों बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हर दिन हमले कर रहा है? अमरीका यहाँ से जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? और ये अड्डा इसराइल की लाइफ लाइन कैसे है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। बहरीन में अमरीकी बहरिया का 5वां बेड़ा महज एक फौजी छावनी नहीं, बल्कि ये मशरिक़ वस्ता का वार रूम है, जहां से पूरे खित्ते की तकदीर के फैसले किए जाते हैं। ये अड्डा पाकिस्तान समेत तकरीबन 21 ममालिक की समुद्री हदूद और फ़ज़ाई निगरानी करता है। ईरान के डॉक्टर फवाद एज़दी के मुताबिक ये अड्डा मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इस्तेमार का मरकज़ है। यहाँ से होने वाले फैसले अरब मुल्कों की खुद मुख्तारी को कुचलते हैं। अमेरिका में फ़लस्तीनी नसाद अब्दुल बारी के मुताबिक ये अड्डा इसराइल का फ्रंट लाइन डिफेंस है। इसकी मौजूदगी का मकसद इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ है। 5वां बेड़ा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान फौजी ताउन का पुल है। इसकी वजह से इब्राहिमी मुआहदों जैसे सियासी फैसले मुमकिन हुए। इस अड्डे के बगैर अमरीका मशरिक़ वस्ता में महज एक तमाशाई रह जाएगा और फिर यहाँ के फैसले चीन और रूस करेंगे। जंग के पहले दिन ड्रोन से इंटरसेप्ट मिसाइल का जखीरा कम करवाया, दूसरे दिन डाटा सेंटर को नुकसान पहुंचाया और सबसे अहम कामयाबी रेडार सिस्टम पर कामयाब हमला करके अमेरिका को अंधा कर दिया। तीसरे दिन तेल के डिपो को उड़ाया गया और एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज को निशाना बनाया। फिर चौथे दिन एयरफील्ड और बंदरगाह फौजियों के रिहायशी इमारत पर कामयाब हमला किया गया। जब ईरान के करीब इतना बड़ा बहरी अड्डा मौजूद है तो फिर अमेरिका जवाबी कार्रवाई यहाँ से क्यों नहीं कर रहा? ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेवल माइन का जखीरा है। अगर अमेरिका ईरान के साहिलों या बहरी असासों पर बड़ा हमला करता है तो ईरान आबनाए हरम्स पर हज़ारों स्मार्ट बारूदी सुरंगें बिछा देगा। इससे अरबों डॉलर के अमेरिकी जहाज डूबेंगे। अगर अमेरिका जंग जीत भी जाए तो इसे माइंस को क्लियर करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। यानी आबनाए हर्म जंग में भी बंद होगा और इसके बाद भी मुकम्मल बंद होगा, जो आलमी मईशत यानी अमेरिका की मौत है। एक भी ड्रोन अगर यहाँ मौजूद अरबों डॉलर के त्यारे बरदार जहाज को हिट कर दे तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सियासी और फौजी शिकस्त होगी। अब्राहम लिंकन दूर था, उसकी तबाही दुनिया से छुपा सकता है, ये नहीं छुपा सकता, ये पूरी दुनिया देखेगी। सबसे बड़ा खौफ है ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल जो 2 से 3 मिनट में यहाँ पहुँचते हैं। इन्हें रोकना अमेरिका के लिए नामुमकिन होगा। जब एक साथ हमला होगा, एक तो अरबों डॉलर का नुकसान, दूसरा फौजी अड्डा ख़त्म, तीसरा अगर यहाँ से हमला हुआ यानी बहरीन की सरजमीन इस्तेमाल की गई तो बहरीन के लिए कितने खुरम शहर 4 क्लस्टर्स बम्बों वाले मिसाइल काफ़ी होंगे। तो सिर्फ एक मिसाइल 7 मरबा किलोमीटर रकबा के लिए काफ़ी है।
ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ کا ناقابل تسخیر پانچواں بیڑا خود محفوظ نہیں، تو اب امریکہ عرب ملکوں کو تحفظ نہیں دے سکتا۔ یہاں کا ریڈار سسٹم جاسوسی کے ڈرونز ایران کے ہر ایک قدم پر نظر رکھتے ہیں۔ ایران سے جو بھی میزائل اور ڈرونز اسرائیل کی طرف جاتا ہے، یہ اڈا انہیں فوراً اطلاع کرتا ہے، انٹیلیجنس فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ایران نے اس کے ریڈار سسٹم پر کامیاب حملہ کیا ہے۔ ایران بحرین کو یہ باور کرار رہا ہے کہ یہ بحری اڈا آپ کی حفاظت کے لیے نہیں، اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہے۔ جب پانچواں بیڑا اپنے دفاع میں مصروف ہوا تو اسرائیل کو ملنے والی انٹیلیجنس اور میزائل ڈیفنس سپورٹ کمزور پڑ گئی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر ایران نے اسرائیل کے اندر نیواتیم اڈا موساد کے مرکز کو کامیابی سے ہٹ کیا۔ ایران کے حملوں سے ریڈار، فیول ڈپو، 2 ڈسٹرائر، ایک کے ڈگ کو اور دوسرے کو بحیرہ احمر میں ریڈار اور کمیونیکیشن سینٹر کو ہٹ کیا گیا ہے۔ تمام نقصان تقریباً $450 ملین ہے۔ جہازوں کے ایندھن، تنخواہیں اور گشت سے امریکہ کو $150 ملین کا خرچ ہوا ہے، اور ایرانی سستے ڈرونز کو انٹرسیپٹ میزائلوں سے روکنے کے لیے $600 ملین سے زائد کا خرچ آیا، یعنی تقریباً $1.2 ارب کا نقصان صرف 5 دنوں میں۔ ایران کا مقصد امریکہ کو جنگ میں ہرا کر مکمل تباہ کرنا نہیں، بلکہ اسے دیوالیہ کرنا ہے۔ وہ سستے ہتھیاروں سے امریکہ کے مہنگے ترین دفاعی نظام کو معاشی طور پر نچوڑ رہا ہے۔ عراق، افغانستان، ویتنام، شام، لیبیا، لبنان، کیوبا سمیت جن ممالک پر امریکہ براہ راست یا پس پشت حملہ آور ہوا، ان سب کے پاس دفاعی میزائل نظام نہیں تھا۔ پہلی بار امریکہ کا واسطہ اس ملک سے پڑا ہے جس کے پاس متعدد اقسام کے میزائلز موجود ہیں، اور وہ چلا بھی رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان کے مسلسل فضائی حملوں نے ایران کی فوجی طاقت تقریباً ختم کر دی۔ ٹرمپ نے بڑے اعتماد سے اعلان فرمایا ہے کہ ایران کا فضائی دفاع، فضائیہ، بحریہ اور قیادت سب ختم ہو چکی ہے۔ یعنی مختصر الفاظ میں ایران اب صرف نقشے پر باقی ہے، زمین پر نہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جس ملک کی فضائیہ، بحریہ، دفاع اور قیادت سب ختم ہو چکی ہو، وہ اب بھی میزائل اور ڈرون داغے جا رہا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں امریکہ روزانہ ایران کو مکمل تباہ کر دیتا ہے، اور اگلے دن وہی تباہ شدہ ایران پھر میدان میں موجود ہوتا ہے۔ دفاع کا یہ انداز کچھ ایسا ہے کہ میزائل اسرائیل پر بھی جا رہے ہیں، اور ان خلیجی ممالک پر بھی جہاں امریکی اڈے موجود ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایران سے پوچھے کہ دشمن کون ہے تو جواب کچھ یوں بنتا ہے کہ جو سامنے آ جائے وہی دشمن۔ عسکری لحاظ سے امریکہ اور اسرائیل کو برتری حاصل ہے، چنانچہ ایران نے روایتی جنگ جیتنے کی بجائے ایک زیادہ دلچسپ حکمت عملی اختیار کی ہے، اسے گو سلو کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ اگر جیت نہیں سکتے تو کم از کم دوسرے کی جیت اتنی مہنگی کر دو کہ وہ خود ہی تھک کر بیٹھ جائے۔ ایران کی اس حکمت عملی میں میزائل اور ڈرون مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔
دلچسپ اور مضحکہ خیز صورتحال اور یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایران نے امریکہ اور خلیجی ممالک کے میزائل انٹرسپٹرز کا ذخیرہ ختم کرنے کے لیے ایسے میزائل بھی داغے ہیں جن کو خالی کنستر کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ان پر وار ہیڈ دھماکہ خیز مواد انسٹال ہی نہیں تھا، صرف ایک موٹر یا مکینیکل سسٹم جو راکٹ کو اپنے ہدف کی جانب لے جا سکے، اور اس کے بیچ وہ حقیقی میزائلز بھی داغے گئے جن پر وار ہیڈ انسٹال تھا۔ پھر ڈرونز کا معاملہ بھی ہے۔ ایران نے ہزاروں شاہد ڈرون تیار کیے ہیں جو دشمن پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کام کرتے ہیں، مخالف کے مہنگے دفاعی نظام کو تھکا دینا۔ یعنی $30,000 کا ڈرون فضا میں بھیج دیں اور دشمن اسے گرانے کے لیے لاکھوں ڈالر کا میزائل انٹرسپٹر استعمال کرے۔ جنگی معاشیات کی اس حکمت عملی کو عام زبان میں شاید یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر دشمن کو شکست نہ دے سکو تو کم از کم اس کا بجٹ ضرور خراب کر دو۔ ایران کے پاس زمینی فوج کی بھی کمی نہیں۔ اندازوں کے مطابق پاسداران انقلاب کی تعداد 8 لاکھ سے زائد ہے۔ تاحال ایران کی حکمت عملی کا اصل مقصد یہ لگتا ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک اس جنگ سے اتنے پریشان ہو جائیں کہ وہ امریکہ سے کہیں استاد بس کرتے ہمیں بھی کام کرنے دے۔ لیکن یہ حکمت عملی ایک خطرناک جوا بھی ہے، کیونکہ اگر یہی خلیجی ممالک یہ فیصلہ کر لیں کہ ایران کو مٹانا ہی اس قصے کا واحد حل ہے تو وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جنگ اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں حتمی نتیجہ اخذ کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ امریکہ کا پلان اے ناکام ہوا ہے۔ ایران نے مزاحمت کے ساتھ امریکی عسکری اہداف کو درست نشانہ بنایا ہے اور اسے شدید معاشی نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہی وہ سبب ہے جس نے ٹرمپ کو تذبذب میں ڈال دیا ہے۔ امریکی انتظامیہ اس جنگ کے اہداف واضح بتانے سے حجر مجر کر رہی ہے، کبھی میزائل پروگرام کا خاتمہ کرنا، کبھی رجیم چینج کرنا، کبھی ایرانی خطرے سے خلیجی ممالک کو محفوظ بنانا، اور کبھی اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران 2 ہفتوں میں ایٹم بم بنا سکتا اور وہ ہم پر حملہ کر دیتا۔ جیسے پل پل بدلتے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔